تو اس کے خلاف اس کو کہا گیا یہ سائبر ٹیررزم ہے. کیا ہے؟ سائبر ٹیررزم. اور ایز پر اور یہ جو 1997 کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 6B ہے وہ بڑا اس حوالے سے واضح ہے. تو خبردار رہیں اس کے. یہ آپ کسی کو کہہ کہ پیسہ نہ بھیجو جی، یہ پاکستان سے بغاوت بھی ہے اور یہ قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے. نہ صرف اینٹی انسداد دہشت گردی ایکٹ کا سیکشن 6B بلکہ جو پیکا کا سیکشن ہے، پاکستان الیکٹرانک کرائم جو ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 10 ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور اس کے تحت آپ کو سزا ہو سکتی ہے. اور لیکن اچھا اگلا پوائنٹ سنیں. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک سنگل ممبر لیکن یا کوئی پارٹی جس طرح یہ تحریک انصاف ہے یہ ثابت کر دیں، یہ ثابت ان پہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ روکا، یہ ترسیلات زر روکی جو کہ وہ روک رہے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا آرڈیننس ہے 2002 کا اس کا سیکشن 6 اس کے خلاف بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے. اور وہ کارروائی کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی از آپریٹنگ ان اے مینر پریجوڈیشل ٹو دی ساورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان اور از انڈلجنگ ان ٹیررزم. یہ اس کے اوپر بین لگ جائے گا. تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈکلریشن دے گی اور اس پارٹی کو تحلیل کرنے کے لیے، اس کے اوپر پابندی کے لیے، اور پھر وہ جناب سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اس کے اوپر اب حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. تو یہ میں نے کہا یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، افراد ہیں، گروہ ہیں، یا یہ جو جماعت ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ قانونی طور پر بھی غلط ہے اور اس کی سزا ہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت بھی سیاسی جماعت کے طور پر بھی پابندی لگ سکتی ہے اور آپ کے لیے یہ خطرناک ہے کہ پیکا کا سیکشن 10 جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف آ جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ within days of issuing gazette notification of government of Pakistan has to refer the matter to Supreme Court of Pakistan. یہ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ جیسے ہی حکومت ڈیسیجن لیتی ہے پابندی کا پھر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی اور گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے 15 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ جائے گا جس کا فیصلہ فائنل ہوگا اور پارٹی تحلیل تصور ہوگی. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو سیکشن ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا. یہ اس میں سیکشن 6 میں یہ باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. یہ بھی یہ قابل غور بات ہے. میں نے نقطہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے. اس کے اوپر بھی غور و خوض کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت ایک سرحدی کشیدگی ہے، اس حوالے سے بھی جب ہماری بات ہوئی مقتدر حلقوں سے، سیکیورٹی اور دفاعی ماہرین سے، تو انہوں نے 2 چیزیں، اور حکومت پاکستان سے بھی، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پاکستان افغانستان کی ہر قسم کی سپلائی بند کر دے گا، جس سے افغانستان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسے یہ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جناب افغانستان کی جو تجارت ہے، سپلائی کے رابطے ہیں اور انسانی امداد، اس کے لیے پاکستان پر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے. پھر پاکستان کی سرحدوں کے ذریعے خوراک سے لے کر ایندھن تک جو ہے بیشتر سامان افغانستان میں داخل ہوتا ہے. پھر کشیدگی تنازع کے وقت پاکستان بڑی آسانی سے اس کو جو ہے وہ سپلائی لائن روک سکتا ہے اور پھر سنگین معاشی مسائل افغانستان کے لیے پیدا ہو جائیں گے. انسانی امداد بشمول طبی سامان، غیر ملکی امداد بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے، اور جو کہ پاکستان کی جانب سے کسی بھی معاشی پابندی یا تجارتی رکاوٹ کے تحت افغانستان کو شدید معاشی اور انسانی بحران کی حالت میں ڈال سکتی ہے. یہ چیزیں سوچنی چاہیے. پھر افغانستان میں طالبان کی جو حکومت ہے بین الاقوامی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار ہے. کئی ممالک، خاص طور پر جو مغربی ممالک ہیں، طالبان حکومت کی جو سخت گیر پالیسیاں ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، قبائلی قوانین کے سخت نفاذ کی وجہ سے وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. لیکن پاکستان اس بین الاقوامی مذمت کے باوجود افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھتا ہے اور طالبان حکومت کو ایک قسم کی بین الاقوامی قانونی حیثیت بھی فراہم کرتا ہے. اور پاکستان کی یہ بھی آپ کو بتا دیں، ہمارے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کو بڑا کلیئر کیا کہ پاکستان کی فوج کے پاس افغانستان کے اندر طالبان دڑوں، شورش پسند گروہوں اور دیگر عسکریت پسند قوتوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے.
اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے خلاف براہ راست فوجی کارروائی سے گریز کیا ہے، لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اگر وہ ہوگی تو وہ یہ ایکشن ہوگا جو کہ پاکستان نے گزشتہ دنوں کیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی مفادات کے لیے یہ گروہ جو ہے، یہ ٹی ٹی پی ہے، یہ خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور جو گروہ پاکستان مخالف دہشت گردی میں ملوث ہوں گے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ کئی ممالک نے تو اپنی سرحدیں بند کی ہیں، افغان پناہ گزینوں پر بھی انہوں نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان نے ابھی تک پناہ گزینوں کو بڑے پیمانے پر واپسی پر مجبور نہیں کیا۔ ابھی بھی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو افغان پناہ گزین ہیں وہ پاکستان میں جو موجود ہیں، اور اگر یہ صورتحال عدم استحکام کی طرف افغانستان میں چلی گئی تو ایک نیا بحران جنم لے گا، اور پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی سرحدوں کے اندر رہنے کی اجازت دے، اور پاکستان افغانستان کو ایک انسانی بحران سے بھی بچانا جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اب وہاں پہ جو قومی مزاحمتی محاذ ہے، این آر ایف اور دیگر طالبان مخالف دھڑے، وہ پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، اور طالبان افغانستان پر جو اس کی جو گرفت ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اور پاکستان کے پاس افغانستان کے اندر اور افغان مہاجرین کے درمیان وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسی نہیں ہیں کہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، سمجھنا چاہیے کہ ہمارا وہاں پہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، جنہیں وہ ان مزاحمتی طریقوں کی حمایت کے لیے بھی ہم استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ گروہ جو ہیں وہ طالبان کے خلاف اپنی جد و جہد میں پاکستانی مدد کو اہم سمجھتے ہیں، جو طالبان مخالف گروہ ہیں، تو لے کر پاکستان ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ بین الافغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ بات میں نے اسی وجہ سے آپ کو آج کلیئر کٹ یہ تھوڑا سا تفصیل سے کے ساتھ بتا دی کہ یہ پاکستان افغانستان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر پاکستان کے راستے امداد افغانستان کو بند ہو جائے تو افغان حکومت کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے افغان طالبان سے ہم بار بار ان کی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی سرزمین کا استعمال روکیں، دہشت گرد گروہوں کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں سے روکے، اور جو وہاں پہ جو نیٹ ورک موجود ہے اس کو ختم کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان کے پاس یہ حق محفوظ ہے جو حق پاکستان نے گزشتہ دنوں استعمال کیا۔ پاکستان زندہ باد۔